شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے فتنہ کے بارے میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتلاؤں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتلائی؟ سنو، وہ کانا ہوگا، اس کی آنکھ میں انگور کے دانے کی طرح ناخنا پھولا ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک چیز ہوگی جنت کی طرح اور ایک دوزخ کی طرح۔ پس وہ جس کو جنت بتائے گا وہ فی الحقیقت دوزخ ہوگی، اور میں تم کو دجال کے بارے میں آگاہی دیتا ہوں جیسی آگاہی اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی۔ تشریح: حدیث کے ذخیرے میں مختلف صحابہ کرام سے دجال سے متعلق اتنی حدیثیں مروی ہیں جن سے مجموعی طور پر یہ بات قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب دجال کے ظہور کی اطلاع دی ہے، اور یہ کہ اس کا فتنہ بندگان خدا کے لیے عظیم ترین اور شدید ترین فتنہ ہوگا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ثبوت میں عجیب و غریب کرشمے دکھائے گا۔ انہی کرشموں میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت کی طرح ایک نقلی جنت اور دوزخ کی طرح ایک نقلی دوزخ ہوگی، اور حقیقت یہ ہوگی کہ جس کو وہ جنت بتلائے گا وہ دوزخ ہوگی، اور اسی طرح جس کو وہ دوزخ کہے گا وہ در حقیقت جنت ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دجال کے ساتھ والی یہ دوزخ اور جنت صرف اس کی جادوگری، شعبدہ بازی اور نظر فریبی کا نتیجہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے ہماری آزمائش کے لیے شیطان پیدا فرمایا ہے اور دجال پیدا فرمائے گا، اسی طرح دجال کے ساتھ والی جنت اور دوزخ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو۔ اسی کے ساتھ اس کی دجالیت اور قذابیت کی ایک کھلی علامتی یہ ہوگی کہ وہ آنکھ سے کانا ہوگا، اور صحیح روایات میں ہے کہ اس کی آنکھ میں انگور کے دانے جیسا پھولا ہوگا جو سب کو نظر آئے گا۔ اس کے باوجود بہت سے خدا ناآشنا جو ایمان سے محروم ہوں گے یا جو بہت ضعیف الایمان ہوں گے، اس کی شعبدہ بازیوں اور استدراجی کرشموں سے متاثر ہو کر اس کی خدائی کے دعوے کو مان لیں گے، اور جن کو ایمان کی حقیقت نصیب ہوگی ان کے لیے دجال کا ظہور اور اس کے خارق عادت کرشمے ایمان و یقین میں مزید ترقی اور اضافہ کا ذریعہ بنیں گے، اور اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہی وہ دجال ہے جس کی خبر ہمارے پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اس طرح دجال کا ظہور ان کے لیے ترقی درجات کا وسیلہ بنے گا۔ دجال کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے خوارق، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، قیامت سے پہلے دجال کے ظہور سے متعلق حدیث نبوی کے ذخیرہ میں اتنی روایاتیں ہیں جن کے بعد اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح ان روایات کی روشنی میں اس میں بھی کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ہاتھ پر بڑے غیر معمولی اور محیر العقول قسم کے ایسے خارق عادت امور ظاہر ہوں گے جو بظاہر مافوق الفطرت اور کسی بشر اور کسی بھی مخلوق کی طاقت و قدرت سے باہر اور بالا تر ہوں گے۔ مثلا یہ کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی جس کا مندرجہ بالا حدیث میں بھی ذکر ہے، اور مثلا یہ کہ وہ بادلوں کو حکم دے گا کہ بارش برسے، اور اس کے حکم کے مطابق اسی وقت بارش ہوگی، اور مثلا یہ کہ وہ زمین کو حکم دے گا کہ کھیتی اگے، اور اسی وقت زمین سے کھیتی اگتی نظر آئے گی، اور مثلا یہ کہ جو خدا ناشناس اور ظاہر پرست لوگ اس طرح کے خوارق دیکھ کر اس کو خدا مان لیں گے، ان کے دنیاوی حالات بظاہر بہت ہی اچھے ہو جائیں گے، اور وہ خوب پھولتے پھلتے نظر آئیں گے، اور اس کے برخلاف جو مومنین صادقین اس کے خدائی کے دعوے کو رد کر دیں گے اور اس کو دجال قرار دیں گے، بظاہر ان کے دنیاوی حالات بہت ہی ناسازگار ہو جائیں گے، اور وہ فقر و فاقے میں اور طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا نظر آئیں گے، اور مثلا یہ کہ وہ ایک اچھے طاقتور جوان کو قتل کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر وہ اس کو اپنے حکم سے زندہ کر کے دکھا دے گا، اور سب دیکھیں گے کہ وہ جیسا تندرست و توانا جوان تھا ویسا ہی ہو گیا۔ الغرض حدیث کی کتابوں میں دجال کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے اس طرح کے محیر العقول خوارق کی روایتیں بھی اتنی کثرت سے ہیں کہ اس بارے میں بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی
کہ اس کے ہاتھ پر اس طرح کے خوارق ظاہر ہوں گے اور یہی بندوں کے لیے امتحان اور آزمائش کا باعث ہوں گے۔ اس طرح کے خوارق اگر انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء کرام کے وہ معجزات جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شق القمر اور دوسرے معجزات جو حدیثوں میں مروی ہیں، اور اگر ایسے خوارق انبیاء علیہ السلام کے متبعین مومنین صالحین کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو ان کو کرامات کہا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اور اس امت محمدیہ کے اولیاء اللہ کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں واقعات معلوم و معروف ہیں۔ اور اگر اس طرح کے خوارق کسی کافر و مشرک یا فاسق و فاجر دائی ضلالت کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو استدراج کہا جاتا ہے۔ دجال کے ہاتھ پر جو خوارق ظاہر ہوں گے وہ استدراج ہی کے قبیل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، انسان میں خیر کی بھی صلاحیت رکھی گئی ہے اور شر کی بھی، اور ہدایت اور دعوت الخیر کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے اور ان کے نائبین کی قیامت تک یہ خدمت انجام دیتے رہیں گے، اور اضلال و دعوت شر کے لیے شیطان اور انسانوں اور جنات میں سے اس کے چیلے چانٹے بھی پیدا کیے گئے جو قیامت تک اپنا کام کرتے رہیں گے۔ بنی آدم میں خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدایت اور دعوت الخیر کا کمال ختم کر دیا گیا۔ اب آپ ہی کے نائبین کے ذریعہ قیامت تک ہدایت و ارشاد اور دعوت الخیر کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اضلال اور دعوت شر کا کمال دجال پر ختم ہوگا، اور اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور استدراج ایسے غیر معمولی اور محیر العقول خوارق دیے جائیں گے جو پہلے کسی دائی ضلال کو نہیں دیے گئے۔ یہ گویا بندوں کا آخری امتحان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ یہ ظاہر فرمائے گا کہ سلسلہ نبوت و ہدایت خاص کر خاتم النبیین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین کی ہدایت و ارشاد اور دعوت الخیر کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجہ میں وہ صاحب استقامت بندے بھی اس دجالی دنیا میں موجود ہیں، جن کے ایمان و یقین میں ایسے محیر العقول خوارق دیکھنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ ان کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوا، اور ان کو وہ مقام میں صدیقیت حاصل ہوا جو اس سخت امتحان کے بعد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔